الحمد لله الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى صحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت العلماء کے واسطے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بقبول منو دست دامانی آل رسول. حضرات گرامی وقار، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت پیر طریقت رہبر راہ شریعت پاسبانی مسلکی اعلیٰ حضرت چشم عنایت مفتی اعظم محافظ فکر رضا حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا مفتی قاری مجیب علی رضوی علیہ الرحمت و رضوان کے عرس پاک کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ سلسلہ محبت کافی دیر سے جاری و ساری ہے. رات کے تقریباً
2:20 ہو چکے ہیں اور یہ سفر محبت انشاءاللہ نماز فجر تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگرے علماء ذوی الاحترام مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں، اور میرے بعد بھی جماعت اہل سنت کی عبقری شخصیت جس کو زمانہ قائد ملت کہتا ہے، ان کی تشریف آوری ہوگی، اور خانقاہ مسولی شریف کے صاحب سجادہ حضور گلزار ملت بھی تشریف لائیں گے، اور جماعت اہل سنت کی سب سے قدیم اور علمی شخصیت اپنے علمی جواہر پارے لٹا کر چلی گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضور محدث کبیر کا سایہ ہم غرباء اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ کچھ دیر میں بھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، لیکن اس خیال کے ساتھ آیا ہوں کہ جس جذبے اور جس جوش کے ساتھ صابر بھائی کے ہمراہ آپ تھے، جبکہ آپ اگر کچھ نہیں بھی بولتے تو وہ بیچارے صابر ہیں، ہر حال میں صبر کر لیتے، لیکن مجھے آپ جانتے ہیں میرا نام شہزاد ہے اضافت مقلوبی کے ساتھ، اصل میں زادِ شاہ ہے، اور بادشاہ کا بیٹا جلد جلال میں آ جاتا ہے۔ اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ خاموش ہو بھی گئے تب بھی میں مجمع میں آگ لگانے کی سکت اور طاقت رکھتا ہوں بفضل ہی تعالی۔ اور یہ اپنی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے امام کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال میرا صحیح ہے نا؟ آپریٹر صاحب اس کی آواز تھوڑی صاف کیجیے۔ ہم لوگ، ہمارا مسلک، ہماری بات بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو آواز پھیلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس آواز بڑھا دیجیے تاکہ یہ مجمع یہ کہتا رہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ سبحان اللہ۔ اسی جیتے جاگتے ماحول میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہوں میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، اور اس خیال کے ساتھ کہ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ کل لیلۃ ثلاث مرات وکل نہار ثلاث مرات حبا لی وشوقا الی کان حقا علی اللہ تبارک و تعالی ان یغفر له فی تلک اللیلۃ وذالک اليوم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 3 بار درود بھیجتا ہے اور رات میں 3 بار درود بھیجتا ہے۔ ابھی آپ نے جناب صابر رضا رضوی سے یہ کلام سنا تھا، جو عاشق مصطفیٰ حضرت کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا محبتوں بھرا کلام ہے، جس میں درود پاک کی آپ کو وصیت اور نصیحت کی گئی ہے۔ اس شعر کو ذہن میں رکھیے اور اس جملے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دن میں مجھ پر 3 بار درود بھیجتا ہے، کتنی بار؟ اور اس کے بعد فرمایا رات میں 3 بار درود بھیجے، مگر شرط یہ ہے حبا لی و شوقا الی، کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، مدینے کے تاجدار کی محبت میں بھیجتا ہو۔ سرکار فرماتے صرف میری محبت کے لیے۔ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، اس میں ایک لفظ ہے حبا لی، میرے لیے۔ یہ میرے کا لفظ بڑا پیارا ہے،
سرور کائنات نے جب رب کی بارگاہ میں کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قرآن کی آیت کریمہ ہے، رب نے فرمایا محبوب یہ کہو میری نماز تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میرا دنیا میں رہنا تیرے لیے، دنیا سے بظاہر جانا تیرے لیے۔ اللہ رب العزت کو محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ محبوب تو نے اپنی نمازوں کو ہمارے لیے کہہ دیا ہے، ہم نے فتح تیرے لیے کر دی ہے، ہم نے تیری وجہ سے تیرے اگلوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے، پچھلوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے۔ کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے کہا قرآن پاک کا مزاج یہ مل گیا ہے، تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے کر تو صحیح، اللہ کائنات تیرے لیے کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حُبًّا لِّي وَشَوْقًا إِلَيَّ، میری محبت میں، فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس بندے کو اسی رات میں بخش دے یا اسی دن میں بخش دے۔ اگر میں قبرستان میں بیٹھ کے یہ جملہ پڑھ دیتا تو شاید قبرستان کے مردوں کی آواز مجھے تو نہیں آتی، مگر یقین ہے کہ مجھے وہ کافی و وافی ہو جاتے، مگر آپ کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو یاد رکھیے گا پھر مجھے تقریر ختم کرنے میں دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سمجھ گئے آپ؟ ہاں یہ دیکھیے وہ بھی سر ہلا کر کے کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ختم کر دیجئے۔ نیند کی حالت میں یہی حال ہوتا ہے، ذرا محبت سے بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دائیں جانب بھی میرے لوگ بیٹھے ہیں، شہزادہ حضور شہباز دکن بائیں جانب ہیں، اور دل بائیں جانب ہوتا ہے، اور جو دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور دائیں کو بائیں پر فضیلت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے جو بائیں سے اس بنیاد پر بھی افضل ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف کے لوگ مکمل مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں تاکہ میں اپنے اس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کر سکوں، ہے نا؟ غور فرمائیے گا، میرا عنوان ہے ایمان جانے ایمان۔ سبحان اللہ۔ ایمان بڑا پاکیزہ لفظ ہے۔ ایمان کا معنی کیا آتا ہے؟ عربی میں جب ایمان کا ہم معنی تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کا سینونیم، اس کا مترادف لفظ آتا ہے اذعان۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین۔ بھائی ادھر توجہ کر تو گفتگو کروں، چہرہ موڑ کے نہیں، تقریر ادھر ہو رہی ہے۔ آپ کسی اہل غیرے کی بارگاہ میں نہیں ہیں، حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیے گا اس مجمع کو ہندوستان کے نمایاں مجموعوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی علامت اور پہچان کھو دیں گے تو پھر مجھے خیال کچھ دوسرا آنے لگے گا۔ غور فرمائیے گا، ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین۔ عربی میں اسی کے لیے اسی کا مترادف لفظ آتا ہے اذعان، اور ایمان امن سے بنا ہے۔ امن کا معنی آپ جانتے ہیں چین و سکون۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں ایک بات یاد رکھیے گا، عمارت وہی باقی رہتی ہے جس کی بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ اس کے اگلے جملے بھی میرے ذہن میں ہے مگر میں اسی کو مستدل بنا رہا ہوں۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ
کہ یہ عقیدہ رکھا جائے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ہم نے کہا جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ عمارت بھی باقی رہتی ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل؟ میں کہوں گا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال اکارت ہو جائے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پتہ چلا عشق رسول ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد گر رہی ہے، ادب ختم ہو رہا ہے، احترام دور ہو رہا ہے، محبت دور ہو رہی ہے، عشق دور ہو رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نمازیں برباد ہو جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا، روزے برباد ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، تلاوت قرآن تمہاری پڑھی ہوئی برباد ہو جائے گی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل پائے گا۔ پتہ چلا بنیاد مضبوط ہے تو ایمان بچا ہوا ہے۔ ہم نے کہا آگے بڑھ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایمان کو اصطلاح میں سمجھتا ہے تو سن، رسول کریم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، ایک انسانی شکل میں آئے، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں مل ایمان، اے میرے آقا بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امین سنو، حالانکہ حدیث میں جبریل کا لفظ نہیں ہے مگر چونکہ آئے جبریل تھے، سرکار نے فرمایا تھا نا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم معالم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کے اصول سمجھانے کے لیے آئے تھے، اس لیے ترجمہ اسی پیشتر میں کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، قرآن کو مانو، اس کی ساری کتابوں کو مانو، آخرت کو مانو۔ ہم نے کہا امام احمد رضا خان آپ بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں تعریف کرتے ہوئے کہا ایمان کہتے ہیں ہر بات میں مصطفیٰ کو سچا مان لیا جائے، اور ایمان اس کو کہتے ہیں کہ نبی کی صداقت کو دل سے مانا جائے، اس کا نام ایمان ہے۔ پتہ چلا سچا مسلمان وہی ہوگا جو امام احمد رضا خان کی بولی میں کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، حضور قائد ملت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، عرس شہباز دکن، شہزادے شہباز دکن۔ علامہ عثمان صاحب آہستہ آہستہ زینہ چڑھ رہا ہوں، فوراً چھت پر چڑھ جاؤں گا تو پھر مسئلہ درست نہیں رہے گا۔ ابھی آپ صرف صبر کیجئے اور صبر سے کام لیجئے، انشاءاللہ فقیر سب کچھ عرض کرے گا۔ توجہ ہے؟ ایمان کی میں نے اصطلاحی تعریف کی، اکارڈنگ آف ڈکشنری اگر دیکھا جائے تو ایمان کا معنی یقین، اذعان، ایقان، سب طرح کے الفاظ آتے ہیں، مگر مادہ اشتقاق جس سے یہ بنا ہے اس کا معنی وہ کس لفظ سے بنا؟ امن سے۔ امن کا معنی چین و سکون، امن کا معنی بے خوفی۔ جب اس پر نظر پڑی امام احمد رضا خان کی تو کہنے لگے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے۔ بول بھائی اگر زندہ ہے تو بول، مردوں سے شکوہ نہیں ہوتا ہے۔ میرا امام کہنے لگا تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں نے کہا تاج الشریعہ میرے مرشد گرامی وقار، آپ بھی تو اپنے دادا کے علوم کے وارث ہیں، آپ بھی تو مفتی اعظم کے طرز پر کام کر کے گئے ہیں۔ یحملوا ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ اس کا آپ بھی تو مظہر سے،
آپ نے یہ کام کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں تجھے کیا فکر ہو اختر, تیرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے. میں بھی تاج الشریعہ کا مرید ہوں. عرض کرنے لگا شہزاد کو ستائے گا کیوں کر غم حیات جب اس کو اپنا شیطا بنایا حضور نے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ نے ایمان کو ڈیفائن میں نے کیا, آپ نے ڈیفینیشن کو سن لیا ہے, پریبھاشا کو سن لیا ہے. اب یہ بھی تو بتا دوں کہ ایمان امن و امان کیسے دیتا ہے, ایمان بچاتا کیسے ہے, جہنم سے آزادی کیسے دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ تھوڑی کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ نہیں کہا تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. ہم نے کہا سن, سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق ہیں جن کے ہم مقلد ہیں, زمانہ انہی کو امام اعظم کہتا ہے, ابو حنیفہ کہتا ہے, نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے نعمان ابن ثابت؟ اگر ان کے تعلق سے سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں جو لکھی ہے, اگر اس کو پڑھا جائے, الموفق کا مطالعہ کیا جائے, تو سرور کائنات کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تھے. کہا تھا اللہ کے رسول, اللہ نے لقمان کے لیے رضی علیہ السلام ان کے لیے حکمت کے دہانے کھول دیے تھے. ایک حکمت بیان کرتے تھے, ہزاروں حکمتیں دروازہ کھول کر کھڑی رہتی تھی اور دست بستہ حاضر رہتی تھی. جبریل پیغام سنا کر کے چلے گئے. نبی کے دل میں خیال آیا اے اللہ میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوتا. ارے وہ نبی یہ برحق ہے جن کے دل میں اگر خیال آ جائے تو قرآن کہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. ان کے دل کے معاملے یہ ہے اگر دل میں خیال آتا ہے قبلہ چینج کر دیا جاتا ہے, دل میں خیال آتا ہے قبلہ بدل دیا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, کچھ دیر میں پھر جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور کہا ہے تمہاری امت میں بھی ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو بے شمار حکمتوں کا مالک ہوگا, تمہارے دین کو آگے بڑھائے گا. حضرت انس ابن مالک بیٹھے تھے, میرے نبی نے قریب بلایا, اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور کہا انس جب نعمان آ جائے اس کو یہ امانت پہنچا دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے کہ سامنے والے عجیب کیفیت میں بیٹھے ہوئے. ارے بھائی کھونا ہے تو کھو جائیے, مگر کس کیفیت کے ساتھ, جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے. جملے پر توجہ کر رہے ہیں. سیدنا امام اعظم کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسند امام اعظم المعروف سنن ابی حنیفہ. میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایمان امن و امان کیسے عطا کرتا ہے, اس دعوے کو ثابت کر رہا ہوں. حضور جانے ایمان ہے, اس پر فقیر کی دلیلیں آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. مگر اجازت دیجئے گا کچھ بولتا چلا جاؤں. 45 منٹ کا وقت دیا ہے اور سمندر مجھے تھما دیا ہے. کٹورا دے کر سمندر کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا مولانا اس کٹورے میں سمندر کو بھر لو. بھائی میں کیا کروں, بھر تو لیتا, اگر میں خواجہ پاک کے دور میں ہوتا اور ان کے ہاتھ ان کی طرف سے کٹورا لے کر کے جاتا تو ایک انا ساگر کیا پورا سمندر بھر کے لے آتا. لیکن کوشش کر رہا ہو خواجہ پاک کے در سے استغاثہ کرتے ہوئے. ذرا توجہ فرمائیے گا. سرور کائنات کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ رہتا تھا. امن و امان ایمان کیسے عطا کرتا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے, وہ آیا نہیں, کئی دن ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا حضور بیمار ہو گیا ہے. سرور کائنات نے فرمایا ان حدو بنا لعودو جارن الیہودی, چلو اپنے یہودی پڑوسی کو دیکھنے چلتے ہیں. اب اس جملے کو کوئی سن سکتا ہے سلے کلی, نتیجہ نکالے گا. طور سے شہباز دکن میں یہ مسئلہ بیان کر کے آیا ہے نا کہ یہودیوں کے ساتھ مزاج پرسی کے لیے یہودیوں کی جایا جا سکتا ہے, ان سے اتحاد کیا جا
جا سکتا ہے؟ میں کہوں گا ہاں ہاں بلا شبہ کیا جا سکتا ہے، مگر ایک شرط ہے، کس سے اتحاد کیا جائے گا؟ یہی سوال کیا تھا میرے امام سے ملفوظ شریف کے اندر، سوال یہ کیا کہ حضور تو کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے۔ میرے امام نے کہا، جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے حضور انہی کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے جن کے بارے میں سرکار کو علم غیب سے پتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہباز دکن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد علی صاحب قبلہ پھر تشریف لے آئے، مگر گھبرائیے گا نہیں، دوبارہ تقریر نہیں کریں گے۔ ہاں، مضا ما مضا، گزر گیا جس کا وقت گزرنا تھا، اب میرا وقت چل رہا ہے نا؟ ہاں، ماضی کو مت دیکھیے، اب پریزنٹ پہ نظر رکھیے، جب میں گزر جاؤں تو پھر پریزنٹ پہ نظر رکھیے، وہ پریزنٹ کرتے کرتے انشاءاللہ فجر کی نماز کا وقت آ جائے گا۔ پریزنٹ پر نظر کرتے رہیں گے، لوگ پریزنٹ کرتے رہیں گے۔ توجہ ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے فوجدہ فی الموت، اس کو میرے نبی نے کیا دیکھا کہ یہ اس کی حالت بڑی خراب ہے، سکرات کے عالم میں انتقال ہونے والا ہے، کیفیت بڑی دگرگوں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ذرا گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا ارشاد فرمایا، اس کو دعوت و تبلیغ کی اور میرے نبی نے کلمہ اسلام پیش کیا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں فلم یکلمہ ابوہ، اس کے باپ نے کچھ کہا نہیں۔ پھر میرے نبی نے تبلیغ کو جاری رکھا اور رکھنے کے بعد سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اس کے بعد اس کے باپ نے کہا اشہد لہو، بیٹا اب میں تجھ سے کیا کہوں؟ ذرا غور فرمائیے گا جناب عقیل صاحب، آپ تو عقیل عقل سے بنے ہیں یا عقل وسی والی عقل سے بنے ہیں جس کو دیت کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ عقل مند ہے، تھوڑی توجہ فرمائیے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے جب دوبارہ تبلیغ فرمائی نا تو اس شخص کے باپ نے دیکھ کر کہا بیٹا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو مان جا۔ اب اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس نے کلمہ اسلام کو قبول کیا۔ ابھی کیفیت دیگرگو تھی، ابھی ایسی حالت نہیں تھی کہ غرغرے کی کیفیت آ گئی ہو، اس لیے کہ معلم یغرغر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں اسلام قبول نہیں ہوتا، لیکن ابھی وہ کلمہ پڑھنے کے لائق تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، ایمان امن سے بنا ہے اور یہ ایسا امن و امان ہے جہنم سے بے خوف کر دیا کرتا ہے۔ سرور کائنات نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ امن ملا؟ بولو ملا کہ نہیں؟ ہاں، موبائل جیب میں رکھو، ویڈیو تم تو بالکل پاس سے بنا رہے ہو، سر چڑھ کر کے آپ گناہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی جو کرتے ہیں بچتے ہیں ان کو بچنے دیجیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک روایت اور سنا دو، ایمان امن و امان دیتا ہے، عقیدہ بچا کے جائیے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب ہوں، حضرت علامہ مولانا سہیل صاحب ہوں، مولانا عثمان صاحب ہوں، یا ہمارے مولانا رفیق صاحب ہوں، اور بھی بہت سے حضرات ہیں، کیا وجہ ہے جب جائے تو کوئی صلح کلیت پر بم پھوڑ رہا ہے، کوئی رافضیت کو موت دے رہا ہے؟ صابر بھائی نے ابھی موت دے دی۔ قرآن کہتا ہے کل موتو بغیظکم، مر جاؤ نا اپنے غیظ و غضب میں۔ اور میرا امام کہتا ہے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تھوڑا۔ سمجھ گیا؟ میں نے یہ جواب دیا ہے، صابر بھائی چلے گئے؟ ہاں، جواب دیا ہے میں نے، اس لیے جواب دیا ہے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کیا عرص مجھے بھی ہوا، وہاں تو موت دی جا رہی تھی، مر جائے مر جائے، یہ کوئی کلام ہے؟ ہم نے کہا دیکھ قرآن کہہ رہا ہے قل موتوا بغیظکم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک جملہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، خوش عقیدہ بن کر ہی رہیے گا، جو خوش عقیدہ ہوتا ہے کائنات اسی کی ہوتی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا اور ایک تھا فرعون کا چاہنے والا قبطی. اس نے کیا کہا کہ تمہارے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جادو کر دیا ہے، ہم پانی کے قریب جاتے ہیں سمندر کے تو وہ خون ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا پھر کا پیاس بہت لگ رہی ہے، تو ایسا کر تو پانی لے کر کے آ، تیرے لیے تو خون نہیں بنے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تو کہہ رہا ہے پڑوسی ہے، چل تھوڑا خیال کر لیتا ہوں. وہ پانی لے کر کے آیا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اس پاکیزہ امتی کے ہاتھ میں پانی رہا، وہ پانی پانی ہی تھا، اور جیسے ہی اس نے بڑھایا اس کے ہاتھ میں وہ خون کی شکل میں ہو گیا. اس نے کہا میاں سول، تیرے چہرے کو موسیٰ تو پہچانتے ہی ہیں، موسیٰ کا چاہنے والا پانی بھی پہچانتا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اس رشتے کو سمجھیے گا. یہ کائنات بھی الحمدللہ، یہ زمین بھی سنی ہے، کائنات سنی ہے. یہ شریر لوگ ہی تو سنی نہیں ہے، شریر جن ہی تو سنی نہیں ہے، ورنہ الحمدللہ رب العالمین یہ آسمان بھی سنی ہے، یہ زمین بھی سنی ہے. اگر اس پر دلیل دینے کی باری آئے تو وقت لگ جائے گا، دلیل فقیر کے ذہن میں ہے الحمدللہ رب العالمین. مگر ایک جملے کو میں عرض کرتا چلوں، عقیدہ بچا کے رکھیے گا. یہ عقیدہ یہاں بھی کام آتا ہے، وہاں بھی کام آتا ہے. اگر ایمان محفوظ ہونا تو پھر ایمان میں ہدایت میں اور اضافہ کیا جاتا ہے. اگرچہ کمی بیشی کے اعتبار سے ہمارے یہاں فقہ حنفی میں امام اعظم کے یہاں ایمان کمی بیشی کے اعتبار سے نہیں بڑھتا، لیکن ضعف اور قوت کے اعتبار سے تو بڑھتا ہے نا. کسی کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، کسی کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے. جس کا ایمان مضبوط ہو اس کے لیے کہا گیا کہ اگر بیماریاں پھیل جائیں تمہارے علاقے میں تو شہر چھوڑ کے نہ جاؤ، وہی رہو. اور اگر کسی کا ایمان کمزور ہے تو اس کو چاہیے کہ دائیں بائیں چلا جائے. ہو سکتا ہے اگر اس کو مجبور اس کو بیماری لگ جائے تو کہے گا اس کی وجہ سے لگی ہے، اس کی وجہ سے لگی ہے. میں نے بڑی بحث، قیمتی بحث کو 2 لفظوں میں سمجھا دیا. ہمارے یہاں کمی اور بیشی کے اعتبار سے یعنی مقدار کے اعتبار سے ہمارے یہاں اس ایمان نہیں بڑھتا ہے، لیکن ایمان ضعف اور قوت کے اعتبار سے بڑھتا رہتا ہے. اب ذرا آگے بڑھے. یہ ایمان جو ہے اگر بچا کر رکھیں گے تو قرآن کہتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. اور قرآن پاک نے آگے کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. فرمایا سنو، یہ پاکیزہ نیکیاں، یہ باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بڑی اجر و ثواب والی بھی ہے اور بڑے اچھے انجام والی بھی ہے. یہ ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر ہدایت بچا کے رکھیں گے تو یہ ہدایت ہماری بڑھتی رہے گی. اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اسی کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حل یبقى احد فی النار. سرکار کوئی جہنم میں ایسا بھی ہوگا جو اخیر تک باقی رہے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں، فی قاری جہنم، جہنم کے گڑھے میں ایک ایسا ایمان والا ہوگا جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا نام حناد ہوگا. اس جملے پہ ذرا غور کرنا بھائی، اس واقعے کو بڑے دھیان سے سنیے گا. آنے جانے والوں کے چہروں کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے حدیث پر توجہ کیجیے. سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک کو راوی بیان کر رہے ہیں. جب دور حضور علیہ السلام کے بعد سرکار علیہ السلام بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت مولائے کائنات کے پہلے خلیفہ، سلسلہ چشتیہ کے پہلے شخص جنہوں نے دنیا میں سلسلہ چشتیہ کو عام کیا، حضرت خواجہ حسن بصری بیٹھ کر اس حدیث کو سن رہے ہیں. سرور کائنات فرماتے ہیں، آقا کریم کی حدیث کو راوی بیان کر رہا ہے کہ آخر میں اس جہنمی شخص کو نکالا جائے گا. اور نکالنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت جبریل امین جہنم کے قریب سے گزریں گے، ان کو آواز آئے گی، وہ سنیں گے کوئی منادی ندا لگا رہا ہے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے. جبریل امین خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، جا کر عرض کریں گے رأیت العجائب، اے اللہ میں عجیب و غریب چیز دیکھ کر کے آیا
ہوں. رب فرمائے گا سر اٹھاؤ, کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ رب سب کچھ جانتا ہے. یہ تو اشرف علی جیسے بدبودار لوگوں کا ترجمہ ہے, اور امام احمد رضا خان کا ترجمہ حقیقت میں کنز الایمان ہے, ایمان کا خزانہ ہے. اشرف علی ترجمہ کر کے گیا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, کہتا ہے ابھی تو اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جانا ہی نہیں. اب ایک گھامڑے اعظم, تجھے معلوم ہونا چاہیے جس اللہ رب العزت کا عالم یہ ہے وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ, زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جب امام نے ترجمہ کیا تو کہا اللہ نے ابھی تم میں سے جہاد کرنے والوں کو آزمایا ہی نہیں, ان کا امتحان لیا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا غور فرمائیے گا, سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, اللہ فرمائے گا جاؤ, جا کر کے مالک سے جا کر کہو, دروغہ جہنم سے کہو, خازن جہنم سے کہو اس بندے کو نکال دے. جبریل امین جائیں گے, جا کر کہیں گے اس بندے کو نکالو. وہ تاکہ تلاش کریں گے, ان کو وہ بندہ نہیں ملے گا. پھر جبریل امین آئیں گے اور آ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا اب کیا ہوا؟ کہیں گے مولا وہ تو مل نہیں رہا ہے. رب فرمائے گا وہ جہنم کے فلا فلا گڑھے کے اندر پڑا ہوا ہے. حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں اس کے پیروں کو اس کی گدی سے باندھ دیا گیا ہوگا, پیشانی سے باندھ دیا گیا ہوگا, اور اس کو اجتماعت علیہ الحیات والعقارب, اس پر سانپ اور بچھو جمع ہوں گے. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کے بتانے پر حضرت مالک اندر جائیں گے اور جا کر کے اس کو فجذبہ جذبۃ, ایک بار اس کو جھڑکیں گے, جسم کے سارے سانپ اور بچھو نیچے گر جائیں گے. اس کے بعد پھر اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اللہ رب العزت کہے گا نہر حیات میں ڈالو. نہر حیات میں ان کا جسم, اس شخص کا جسم بالکل درست ہو جائے گا. رب قدیر فرمائے گا تو نے فلا فلا گناہ کیا, تو نے فلا فلا گناہ کیا, تو نے فلا فلا گناہ کیا. ہر بات پر یہی عرض کرے گا مولا اگر میں نے گناہ کیا تھا, تو نے مجھے جہنم میں ڈالا, 1000 سال تک سزا کاٹ کر میں آیا, اے پاک پروردگار جہنم میں جا کر کے بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا, تیرے احسان سے مایوس نہیں ہوا. آمدم برسر مطلب اب جن کی شکلیں دائیں بائیں ہے, میں نے اسی جملے کو سنانے کے لیے اتنی لمبی حدیث پڑھی ہے جس کو مسند امام اعظم کے حوالے سے لیا ہے. اب کھوپڑی اور سر اوپر اٹھائیے اور ہوش و خرد کے ساتھ بیٹھیے, اس جملے پر غور کیجیے. ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. جب حضرت خواجہ حسن بصری نے اس حدیث کو مکمل سنا فبکا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. لوگ کہنے لگے حضور آپ آخری جہنمی ہونے کی بات کر رہے ہیں. فرمایا زبان بند کر, اس بات کو سوچ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے, ایمان کی ضمانت تو مل رہی ہے. اس لیے علماء بریلی پاگل نہیں ہے, بہت سمجھدار ہیں. ہم دیوانے ہیں اپنے مسلک کے, اور دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. زمانہ سن لے, ہم جب تک زندہ رہیں گے بد عقیدہ شخص کی نیندوں کو حرام کرتے رہیں گے. بے شک. یہاں تک آپ نے سمجھ لیا, ایمان کی قدر سمجھ میں آ گئی. ارے بولو, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے بڑھو, جانے ایمان کی طرف بڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں, ہم نے پہلے قرآن کو پڑھا, قرآن میں سرکار کی شان کو پڑھا. ہم نے قرآن پاک کو جب کھولا شان مصطفیٰ کو پڑھنا چاہا. ہم نے کہا چلو پہلے زبان مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں, تو قرآن بولا فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہم نے کہا چلو مصطفیٰ کی آنکھوں کے بارے میں, چشمان مبارک کے بارے میں پڑھتے ہیں. قرآن بولا ما زاغ البصر وما طغى,
ہم نے سرکار کا چہرہ پڑھا. قرآن بولا والضحیٰ، ہم نے سرکار کی زلف عنبری کو پڑھا. قرآن بولا واللیل اذا سجا، ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پر جانے کو پڑھا. قرآن بولا سبحان الذی اسری بعبدہ. میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، اب جانے ایمان پر ذہن و دماغ کو حاضر کیجیے گا. اگر کوئی آ بھی جائے تو خدا را قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے کو پڑھا تو قرآن بولا والنجم اذا ہوا، سرور کائنات کی ہدایت کو پڑھا تو قرآن بولا ما ضل صاحبکم وما غوی. قرآن پاک میں سرکار کی مزید ہدایت کو ہم نے دیکھا. قرآن بولا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہم نے سرکار کے ادب کو پڑھا تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. قرآن کہتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ہم نے نبی کے کرنے کو پڑھا. قرآن بولا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہم نے نبی کے دستے پاک کو پڑھا. قرآن بولا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو پڑھتے رہے، نبی کے علم کو پڑھا. قرآن بولا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن پاک کو ہم نے پڑھا. قرآن پاک کو قرآن میں نبی کے علم کو پڑھا. قرآن بولا وعلمک ما لم تکن تعلم. قرآن بولا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. قرآن بولا وما هو علی الغیب بدلیل. قرآن کے سمندر میں شان مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی عظمت کو پڑھ کے ہم نے بریلی کا رخ کیا تو امام کہتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اعلیٰ حضرت کہنے لگے یہ تو جانے ایمان کی بات ہے، جانے کائنات بھی تو میرے مصطفیٰ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، عظمت رسول، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. آمد حضور قائد ملت، آمد حضور محدث کبیر، آمد حضور خلیفہ حضور تاج الشریعہ. تیجا کرنے والوں 3 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے. پنجتن پاک کی نسبت سے غور فرما رہے ہیں آپ؟ جانے ایمان پر کچھ باتیں عرض کر دوں. حضرت آ رہے ہیں حضرت؟ اچھا ٹائم ہے تو سنیے دھیان سے. پہلی دلیل بھئی انتظام و انسلام کرنے والے اگر ایسا شور کریں گے بات کچھ ڈسٹرب مت کیجیے بھائی. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنی ربوبیت کا اظہار کروں تو سب سے پہلی مخلوق یعنی مصطفیٰ کریم کے نور کو میرے رب نے پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد شیر ہندوستان، آمد حضور قائد ملت. نعرہ تکبیر، کے پڑھ نہ جائیں یار، وہی تو بچا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت خلفائے راشدین، نعرہ حیدری، عظمت امیر معاویہ، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان. فون کی حفاظت کیجئے اور اپنے جیبوں کی حفاظت کیجئے. یہی موقع ہوتا ہے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. فوٹو ویڈیو بالکل نہ لیں بھائی،
سبحان اللہ. اب لگا لگا. شہزادے حضور تاج الشریعہ، شہزادے حضور تاج الشریعہ، آمد سلطان، آمد سلطان، قاضی القضات فی الہند، ہماری ہمت ہماری طاقت. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. آندھی جس دن بریلی کی چل گئی، نجدی کی لہلاتی ہوئی فصل جل گئی، بھاگا وہاں بھی خوف سے میدان چھوڑ کر. ارے اسجد رضا کو دیکھا تو چربی پگھل گئی. دیکھیے دیکھیے بہت کم بات. اہل ممبر سے عرض کروں گا کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ حضرات حضور قائد ملت کے چہرہ تابناک کا دیدار کرتے رہیں. اور مجھے جو عنوان دیا تھا ایمان جانے ایمان، ابھی میں پہلے جز پر پہنچا ہوں. دوسرے جز پر تفصیلی گفتگو کرنا تھی مگر وقت بڑا مختصر ہے، چونکہ پروگرام بھی آپ کا کافی دیر سے شروع ہوا ہے. ایک دو دلیلیں دے کر جانے ایمان کو بچانا کیوں ضروری ہے اس پر گفتگو کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محبت سے ذرا درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان ایمان ہے. اس پر ایک دلیل نہیں، ہمارے علماء نے بے شمار دلیلیں پیش کی ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست. 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر مجھے اور نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. اب جامع کلمات کی فہرست اگر آدمی تلاش کرے تو بے شمار ملیں گے. میں الحمدللہ رب العالمین یہ بات آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. جامعۃ الرضا کا یہ ایک واحد ادارہ ایسا ہندوستان میں ہوگا کہ جہاں پر بے فضل ہی تعالیٰ 2-3 جماعتوں میں سرکار کے جامع کلمات کو طلبہ کو یاد کرایا جاتا ہے. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. اس کی ایک مثال دیکھیے گا. پورے تصوف کو آپ پڑھ جائیے. تصوف کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ مراقبہ ہے، دوسرا مشاہدہ ہے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا نا، حدیث جبریل ہے، سرور کائنات سے پوچھا گیا مل احسان، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ پورا تصوف اٹھا لیجیے. سرور کائنات نے فرمایا، رب کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے مشاہدہ. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے مراقبہ. سرور کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. ایک حدیث کی الفاظ ہیں، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ امامی شہرن، میرے سامنے 1 مہینے کی مسافت ہو اور تمہارے نبی یہاں تشریف فرما ہو، دشمن وہی کانپنے لگتا ہے، دشمن وہی لرزہ ہو جاتا ہے، ترسا ہو جاتا ہے. اسی کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت ابو اقرب فرماتے ہیں، ابو لہب کا بیٹا لہب میرے نبی کی شان میں توہین کیا کرتا تھا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آ گئے. آقا نے اپنے دستے پاک کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ اس پر کوئی کتا مسلط کر دے. کچھ دنوں کے بعد وہ ملک شام کا سفر کر رہا تھا. عربی کے الفاظ ہیں، فخرج یرید
الشام فی قافلۃ، ایک بار اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہا تھا، وہ تھوڑی دور چلا، کچھ دوری پر جا کر اس نے فنزل منزلا، ایک مقام پر ٹھہرتا ہے اور ٹھہرتے ہوئے کہتا ہے انی اخاف محمدہ۔ اس پر ذرا، اس جملے پہ ذرا غور کریں، اہل منبر اپنی توجہ کو دائیں بائیں مت لے کر جائیے، میری طرف توجہ کیجیے۔ نصرت بالرعب، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نگاہیں دیکھ رہی ہے گلے گلزار سیادت، سبحان اللہ، شہنشاہ مصولی کی آمد ہو چکی، سبحان اللہ۔ بیٹھیے آپ حضرات، بیٹھیے اطمینان سے۔ میں ویڈیو میں منع کروں یا تقریر کروں؟ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ویڈیو جو بنا رہے ہیں ویڈیو نہ بنائیں، پرہیز کیجیے بھائی۔ ایک بات کو بار بار کہنا اچھا بھی نہیں لگتا ہے نا، آپ کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے۔ حمق ہو آدمی، بے وقوف ہو تو سمجھ میں آتا ہے، سمجھدار لوگ بھی بے وقوفی دکھا رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، ملک شام کے راستے میں ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتا ہے انی اخاف محمدہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی دوری پر تھا پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے محمد عربی کا ڈر ستا رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈر میں وہ وہاں پر لرزا اور ترسا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ آخر اس کے ساتھ والوں نے کہا عجیب آدمی ہے، کہاں مصطفیٰ کریم ہے اور کہاں تو یہاں موجود ہے اور کہہ رہا ہے مجھے ڈر ستا رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل درست ثابت ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے خوف میں اس نے وہیں اپنا پڑاؤ ڈال دیا، اس کے ساتھ والے لوگ اس کی حفاظت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ہم ہی پہرا نہیں دیتے، رب قدیر اگر چاہتا ہے تو جانوروں سے بھی یہ خدمت لے لیا کرتا ہے۔ عربی کے الفاظ ہیں، متن کے الفاظ ہیں فجاء الاسد فذهب فانتزعه فذهب به، اتنے میں ایک شیر آتا ہے، اس کے بیچ سے کھینچ کر اس کو لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد اس کا کام تمام کر دیتا ہے اور دنیا والوں کو ذہن دیتا ہے کہ مصطفیٰ کے در کے غلام تم ہی نہیں، ہم بھی مصطفیٰ کے در کے غلام ہیں۔ سرور کائنات کی بارگاہ کی خدمات ہم بھی انجام دیا کرتے ہیں۔ آخر تیسری بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، جو پہلے حرام تھا میرے لیے حلال کیا گیا۔ وجعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، ساری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، پاکیزگی کا سبب بنا دیا گیا۔ اگلا جملہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے ساری کائنات کا مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ انسان بھی سرور کائنات کو رسول جانتے ہیں اور انسانوں کے علاوہ جانور بھی جانتے ہیں۔ ایک واقعے کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ایک دن میں سرکار علیہ السلام کی محفل میلاد میں تھا، میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا دیوار پر ایک بندر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ کہا اس کے بعد ہم جب قیام تعظیمی کے لیے تیار ہوئے، سرکار کے سلام کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے ساتھ یہ بندر بھی مخصوص انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تک سلام پڑھتے رہے تب تک یہ بندر بھی کھڑا رہا۔ اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو ذکر کر کے ایک حدیث ذکر فرمائی ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز اس بات کا یقین رکھتی ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو سرکش جن کرتے ہیں، سرکش انسان کرتے ہیں۔ سرور کائنات جانے کائنات ہے، اس ایمان اور عقیدے کو بچا کر کے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی اس میں سستی برتتا ہے تو بس آخری روایت عرض کر کے آپ کے گوش گزار کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَيَخْرُجُنَّ مِنْ أُمَّتِي مِنْ قُبُورِهِمْ فِي سُورَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ لِمُدَاهَنَتِهِمْ وَكَفِّهِمْ عَنِ النَّهْيِ وَهُمْ يَسْتَطِيعُونَ۔ اس جملے پہ ذرا غور کرنا۔ خانقاہوں کا جو حال ہے ہندوستان کی، چند خانقاہوں کو چھوڑ کر
رافضیت کی بدبو پھیل رہی ہے، پیر صاحب زبان بند کرے بیٹھے ہیں، اور اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے بریلی کر کیا رہا ہے؟ میں نے کہا بریلی کو جو کرنا تھا وہ کر رہا ہے۔ بریلی کی مرکزیت تحفظ عقائد اہل سنت کی بنیاد پر ہے، بے شک بولو ہے کہ نہیں؟ اتنے لوگ ہو تصدیق کر رہے ہو میری بات کی؟ کچھ بھی مسئلہ آیا ہمارے اپنے کہتے ہیں بریلی خاموش ہے، بریلی خاموش ہے۔ اگر کسی نے 2-4 کلو چاول دے دیے تو کہہ دیا بریلی خاموش ہے۔ بریلی کیوں نہیں پہنچا چاول دینے کے لیے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بریلی کی مرکزیت کو تم نے آٹے چاول کی بنیاد پر اس کو معیار بنا کر کے آپ نے جانچا ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور سے بریلی کو مرکز مانا گیا، اور اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا؟ کیا کیا ہے؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کیا کیا ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہی پیغام، یہی باتیں سرکار مفتی اعظم نے آگے بڑھائی، حجت الاسلام نے آگے بڑھائی۔ اگر اعلیٰ حضرت کہہ کے گئے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، تو مفتی اعظم نے کہا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے کہا جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے۔ یہی پیغام لے کر ہندوستان کے باہر حضور قائد ملت بھی جا رہے ہیں، تو بریلی کل جو اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے تھا آج بھی اسی مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہمارے لیے دولت اہم نہیں ہے، ہمارے لیے جان ایمان بہت اہم ہے۔ اس کی محبت کو بریلی کل بھی دلوں میں عام کر رہا تھا، راسخ کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے۔ بس اس روایت کو سنیں، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے جن کی شکل بندر اور خنزیر کی ہوگی۔ حضور کیوں؟ فرمایا لمداہنتہم، سب راضی ہو جائیں، سب کی فکر لگی رہتی ہے۔ ہم نے کہا فکر صرف اسی کی ہونا چاہیے، ویسی ہونا چاہیے جو فکر سرکار تاج الشریعہ نے دی۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بے شک بے شک سرکار علیہ السلام فرماتے لمداہنتہم وکفہم عن النہی وہم یستطیعون، یہ دین میں مداہنت برتتے رہے، سب کی چاپالوسی میں لگے رہے، تملق بازی میں لگے رہے، اور یہ برائی کو دیکھ کر کے بھی روک نہیں رہے تھے۔ وہم یستطیعون، جبکہ یہ طاقت رکھتے تھے کہ اگر پیر صاحب ایک زبان کھول دیں تو ان کے سارے مریدین اسی نظریے اور عقیدے کو لے کر کے آگے بڑھ جائے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کے عرس میں آئے ہیں اس نے بھی فکر رضا کو عام کیا ہے، اور آپ نے اس عرس میں جتنوں کو بلایا ہے، چاہے حضور قائد ملت ہو، حضور گلزار ملت ہو، حضور محدث کبیر ہو یا علماء ہو، یہ سب کے سب اسی فکر کو عام کر رہے ہیں۔ بس اسی بات کو پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ